سيدي 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 ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله مولانا العلي العظيم. کل ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ بنی اسرائیل کی جہاں سے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے پہلی آیت میں معراج کے واقعے کو مختصراً بیان فرمایا ہے بہت اختصار کے ساتھ. لیکن احادیث شریفہ میں اور سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ذکر کیا گیا. احادیث شریفہ کے حوالے سے کل میں نے مختصر سا واقعہ بھی ذکر کیا تھا بیت المقدس تک کا. اس سلسلے میں سیرت کی کتابوں میں کچھ اور بھی واقعات مذکور ہیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے جیسا کہ کل میں نے ذکر کیا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کے ساتھ خاص طور پر حضرت میکائیل علیہ السلام آپ کے پاس چھت پھاڑ کر کے عجیب و غریب انداز سے آئے. چھت پھٹی پہلے اور اس کے بعد پھر وہ چھت درست ہو گئی اور جبرائیل اور میکائیل اور دیگر فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ کو جگایا
کعبۃ اللہ کے پاس لے گئے، حتیم میں جا کر کے آپ سو گئے، پھر آپ کو بیدار کیا۔ حتیم اس کو حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں، جو کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ جو حضرات آپ میں سے وہاں پر حاضر ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کعبے کے برابر میں ایک دیوار ہے گول سی، جدھر آپ کعبے کا پرنالہ گرتا ہے، میزان رحمت جس کو کہا جاتا ہے، ادھر ایک دیوار ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ اس حصے اس میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، اور اس میں نماز کی باقاعدہ ترتیب لگا کر کے نمبر وار نماز پڑھوائی جاتی ہے۔ جو شخص اس میں نماز پڑھ لیتا ہے تو جیسے اس نے کعبے کے اندر ہی نماز پڑھ لی، کیونکہ وہ کعبے کا حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں، یا یوں کہیے کہ آپ سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت کعبے کو بنایا تو اس وقت میں کعبے کو اس طرح سے بنایا تھا کہ یہ حتیم کا حصہ کعبے کے اندر تھا۔ دو دروازے تھے، ایک جانب مشرق جو آج بھی موجود ہے، اور ایک جانب مغرب، اور وہ دروازے دونوں زمین کے برابر تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی عمر جس وقت تقریباً 32-33 برس کی تھی، تو کعبے کو کچھ نقصان پہنچ گیا سیلاب کی وجہ سے، تو کفار مشرکین نے کعبے کو بنانے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے حلال مال اکٹھا کیا، مگر حلال مال اتنا اکٹھا نہیں ہو سکا کہ اس سے کعبے کی مکمل تعمیر کر دیں۔ اس لیے انہوں نے کعبے کے اندر 3 تبدیلی پیدا کر دی۔ ایک تو کچھ حصہ اس کا باہر نکال دیا، حتیم والا حصہ جو گول شروع ہوتا ہے جہاں سے، اس حصے کو باہر نکال دیا اور دیوار کو وہاں اندر کر دی، اور دوسرے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ کر دیا، جانب مغرب والا دروازہ ختم کر دیا، جانب مشرق والا دروازہ باقی رکھا، اور تیسری تبدیلی یہ کر دی کہ کعبے کو قد اعظم اونچا کر دیا، تاکہ جس کو ہم چاہیں وہ داخل ہو اور جس کو ہم نہ چاہیں وہ داخل نہ ہو۔ اس طرح سے کعبے کے اندر 3 تبدیلیاں کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر قریش تمہاری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں کعبے کو توڑ کر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی طرح بنا دیتا، مگر میں اس لیے نہیں توڑتا کہ تمہاری قوم جو نئی مسلمان ہوئے ہیں، جو لوگ وہ یہ کہیں گے کہ لو صاحب ہمارا بنایا ہوا کعبہ توڑ کر کے اور پہلے کی طرح بنا دیا، تو ان کے کفر میں دوبارہ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام اپنے اس ارادے سے رکے رہے۔ جس وقت میں سن 74 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی اور مکہ مکرمہ کو آپ نے اپنا دار الخلافہ بنایا اور دور تک آپ کی خلافت قائم ہو گئی، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث شریف سن رکھی تھی۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی تمنا کے مطابق، آپ کی آرزو کے مطابق کعبے کو توڑ کر کے اس طرح بنا دیا جس طرح آپ چاہتے تھے۔ حتیم کو اندر کر دیا کعبے کے، پورا کعبہ بنا دیا، اور دروازے 2 بنا دیے اور دونوں دروازوں کو زمین کے برابر کر دیا۔ 3 تبدیلیاں جو کفار مشرکین نے کی تھی وہ ختم کر دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنا کی طرح بنا دی۔ لیکن جب حجاج ابن یوسف نے عبد الملک ابن مروان کے حکم سے
مکے پر چڑھائی کی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، تو اس نے اس وجہ سے کہ عبداللہ ابن زبیر کا بنایا ہوا کعبہ باقی رہے اور یہ نشانی ان کی باقی رہے، اس نے اس کو توڑ کر کے دوبارہ پھر اسی طرح بنا دیا جس طرح کفار مشرکین نے بنایا تھا۔ آج تک وہی چلا آ رہا ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں حضرت ہارون رشید نے ارادہ کیا تھا کہ بھی توڑ کر اسی طرح بنا دیا جائے، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اب کعبے کو توڑ کر دوبارہ بنانا جائز نہیں، جو بھی بادشاہ آئے گا وہ اپنی خلافت میں اس کو کھلونا بنائے گا، کعبے کو وہ توڑ کر بعد والا پھر اس کو ویسا بنائے گا، پھر بعد والا آئے گا پھر اس کو دوسری طرح بنائے گا، تو اس کو کھلونا بنا دیا جائے گا۔ اس وجہ سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرما دیا کہ اب کعبہ جس طرح ہے ایسے رہے گا، اس کو توڑ کر کے دوبارہ بنانا درست نہیں۔ چنانچہ کوئی جزوی تبدیلی، کوئی پتھر خراب ہو جائے تو اس طرح سے اس کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے، باقی اس کو توڑ کر دوبارہ نہیں بنایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام حتیم میں جا کر کے سو گئے، پھر وہاں سے آپ کو بیدار کیا حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے، اور زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، آپ کو لٹا کر آپ کے دل کو چاک کیا، آپ کے سینے مبارک کو، اور آپ کے دل کو نکالا۔ جنت سے ایک سونے کا تشت لے کر آئے تھے جس میں ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھلا، اور اس کے بعد وہ ایمان اور حکمت سے آپ کے دل کو بھر دیا جو سونے کے تشت میں لایا گیا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کے دل میں اس کو بھر دیا گیا، اس کے بعد سینے کو درست کر دیا گیا، پھر وہاں سے اٹھا کر آپ کو براق پر سوار کرایا گیا جو مسجد حرام سے باہر بندھا ہوا تھا۔ جب براق پر آپ سوار ہوئے تو براق کچھ بدکنے لگا، شوخی کرنے لگا، تو جبرائیل علیہ السلام نے براق کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے براق، آج تک تیری پشت پر اس شخصیت سے زیادہ مکرم اور محترم انسان کبھی کوئی سوار نہیں ہوا، تو شوخی کیوں کرتا ہے؟ چنانچہ براق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور وہ رک گیا۔ پیغمبر علیہ السلام سوار ہو گئے، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام آپ کے برابر رہے، اور بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے ردیف بنے آپ کے پیچھے بیٹھ گئے۔ بہرحال جو بھی رہا ہو تو وہاں سے براق پر سوار ہو کر کے چلے۔ ایک جگہ آئی جہاں پر کھجور کے بہت زیادہ درخت تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھیے۔ آپ اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یثرب ہے، جہاں آپ کی ہجرت گاہ بنے گی، جو جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد پھر براق پر سوار ہو کر پھر چلے۔ ایک اور جگہ آئی، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہاں بھی اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ نبی کریم علیہ السلام براق سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ جگہ دور سینا ہے، اور جس درخت کے قریب آپ نے نماز پڑھی یہ شجرہ موسیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس درخت پر تجلی فرما کر کے تجلی ظاہر فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی فرمائی، موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، یہ وہ پہاڑ ہے اور یہ وہ درخت ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے چلے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر کچھ دیر کے بعد کہا کہ یہاں بھی اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ جگہ
مدین ہے جو شعیب علیہ السلام کی کا مسکن، اور حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کی جانب، قوم کا نام بھی مدین تھا، بستی کا نام بھی مدین تھا، شعیب علیہ السلام کو اس کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد قرآن پر سوال ہوئے، پھر جبرائیل علیہ السلام نے کچھ دیر کے بعد کہا کہ پھر اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ جگہ بیت اللحم ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے پاس، وہاں بھی 2 رکعت آپ سے نماز پڑھوائی گئی۔ اس طرح 4 جگہوں پر دو رکعت نبی کریم علیہ السلام سے نماز پڑھوائی گئی۔ مدینہ طیبہ میں دور سینا، دور پہاڑ کے اوپر شجر موسیٰ کے قریب، مدین جگہ میں، بستی میں، اور اسی طرح بیت اللحم میں جبرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ۔ ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں اور انہوں نے آپ کو سلام کیا۔ نبی کریم علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ انہوں نے سلام کیا آپ کو ان الفاظ سے، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ تو آپ نے جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا یہ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ایک راستے کے کنارے چلتے ہوئے براق پر سوار تھے آپ، تو چلتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے آپ کو آواز دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس کی طرف توجہ نہ کیجیے، آپ چلتے رہیے۔ کہ آگے ایک بوڑھا شخص نظر آیا، جبرائیل علیہ السلام نے اس نے بھی آواز دی، تب بھی آپ نے فرمایا کہ اس کی طرف توجہ نہ کیجیے، آپ چلتے رہیے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ جو بوڑھی عورت ہے وہ دنیا کی، جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اور وہ بوڑھی عورت دنیا کی عمر اتنی ہی باقی ہے جتنی اس بوڑھی عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا شخص جس نے آپ کو اپنی طرف بلانا چاہا وہ شیطان تھا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے بتلا دیا کہ ان کی طرف توجہ نہ کیجیے، چنانچہ آپ گزر گئے۔ اسی طرح سے ایک اور موقع پر نبی کریم علیہ السلام دجال کے پاس سے بھی گزرے۔ یہ بھی آپ نے دجال کا بھی گویا کہ مشاہدہ کیا اور اس کو دیکھا کہ وہ زنجیروں میں چل رہا ہوا ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات اس درمیان میں بیت المقدس جاتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کو نظر آئے۔ ان میں سے بعض واقعات چونکہ وہ بہت زیادہ نصیحتوں پر مشتمل ہیں، اس لیے ان کو سنانا یہ گویا کہ اس تفسیر کا ایک مقصد ہے۔ روایات میں راستے میں آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیلتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا ہؤلاء الذین یقعون فی اعراض الناس، تو فرمایا وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ یہ اتنا غیبت کرنا گویا اتنا خطرناک ہے، اس لیے غیبتوں سے ہماری کوئی مجلس محفوظ نہیں ہے، دوسروں کی برائیوں سے کوئی مجلس محفوظ نہیں ہے۔ بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ غیبتوں سے اور دوسروں کی برائی سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اپنے کاموں سے اتنی فرصت نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی دوسروں کی برائیاں پڑ جائے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ یہ میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے۔ جو بھی کرے یہ برا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا. پہلے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرا اپنے بھائی کے ایسی چیزوں کا ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند سمجھے، جس کو وہ برا سمجھے. سوال کیا صحابہ نے یا رسول اللہ ان کان فیہ ما اقول، اگر وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر موجود ہو. آپ نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت وان لم تکن فیہ فقد وہبت، اگر وہ بات جو تم کہہ رہے ہو، وہ برائی جو تم کر رہے ہو تمہارے بھائی کے اندر موجود ہے تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تب تو بہتان ہے، تب تو تہمت ہے جو غیبت سے بھی زیادہ خطرناک اور بڑا گناہ ہے. تو جو برائی ہمارے بھائی کے اندر موجود ہے اسی کا تذکرہ کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ غیبت کہلاتی ہے. ہاں بعض موقعوں پر غیبتوں کی گنجائش بھی ہے. گزشتہ سال میں نے، مجھے یاد آ رہا ہے شاید تفصیل کے ساتھ میں نے اس کو بیان کیا تھا کہ کن موقعوں پر غیبت کرنے کی گنجائش ہے. مثال کے طور پر کہیں کوئی مظلوم ہے تو وہ ظالم جو اس کو ظلم کرتا ہے وہ اس کی شکایت کسی بڑے سے کرے جا کر کے تاکہ اس ظلم کو روک سکے، تو اس کے واقعہ کو، اس کی برائی کو ذکر کرے گا، اس ظلم کے واقعے کو ذکر کرے گا، تو یہ برائی غیبت میں شامل نہیں ہے. اسی طرح سے فاسق مومن، وہ فاسق، وہ برائی کرنے والا جو کسی برائی کو کھلا کھلا کرتا ہو، وہ اس برائی کے کرنے میں شرم محسوس نہ کرتا ہو، اس برائی کا تذکرہ بھی لوگوں کے سامنے اس کی پیٹھ پیچھے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو وہ اس کو برا نہیں سمجھ رہا ہے اور اس کو علن اعلان کر رہا ہے تو اس برائی کا تذکرہ دوسروں کے سامنے اس کی پیٹھ پیچھے کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے اولاد ہے یا شاگرد ہیں تو وہ کسی برائی میں مشغول ہیں تو ان کے والد سے، ان کے مربی سے، ان کے استاد سے جا کر کے وہ برائی کرنا اس مقصد سے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. برائی کرنا مقصد نہ ہو، اصلاح مقصود ہو، تو یہ بھی برائی کرنے میں اس طرح سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس طرح سے اور بھی چند موقع ہیں کہ جہاں پر برائی کرنے کی اجازت ہے. نیز حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تو فرمایا کہ یہ سود کھانے والا شخص ہے. نمبر 3، آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جو ایک ہی دن میں بیج زمین میں بوتے ہیں اور ایک ہی دن میں کھیتی بھی کاٹ لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد ان کی کھیتی پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی. آپ نے جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 نیکی سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اچھا بدلہ ان کو عطا فرماتا ہے. پھر آپ کا ایک اور قوم پر گزر ہوا، یہ نمبر 4، جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے. اسی طرح سے برابر سلسلہ چل رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ فرض نماز سے سستی کرنے والے لوگ ہیں. پھر ایک قوم پر گزر ہوا جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیٹکے لکھے ہوئے ہیں اور اونٹ اور بیل کی طرح وہ چل رہے ہیں، ضریع اور زقوم جو کانٹوں دار رکھتے ہیں اور بدبودار ہیں نہایت، اسی طرح سے جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکات نہیں دیتے. پھر آپ کا ایک قوم پر گزر ہوا، زکات کے تعلق سے اور بھی بڑے ہیں، اس لیے اپنے مال کا مکمل حساب لگا کر
انسان کو زکات دینی چاہیے۔ زکات دینا یہ کسی غریب کو دینا، کسی مدرسے وغیرہ میں دینا، یہ کسی پر احسان نہیں ہے۔ جیسے نماز پڑھنا احسان نہیں، ایسے زکات کی ادائیگی بھی احسان نہیں۔ جو لوگ احسان سمجھ کر دیں وہ نہایت غلط تصور میں مبتلا ہیں۔ وہ احسان سمجھتے ہیں، اس کو احسان نہیں بلکہ احسان اللہ کا ہے کہ اس نے ادائیگی کی توفیق دی۔ اس لیے میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں تقریباً ہر سال کہ اپنے مال کی زکات حساب لگا کر کے ادا کریں، اور جو آپ کے دروازے پر اور آپ کے سامنے اعلان کر کے آپ سے چندہ مانگے، آپ کی زکات مانگے، آپ ان کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمیں دروازے پر آ کر، ہمارے پاس آ کر آپ لے کر جا رہے ہیں۔ ذمہ داری ہماری تھی، جس طرح سے نماز گھر سے آ کر کے مسجد میں ہم پڑھتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، زکات کی ادائیگی بھی ہماری ذمہ داری۔ تو جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہماری مدد کر رہا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم اسے برا سمجھیں، ہم اس کے اوپر احسان سمجھیں۔ یہ نہایت غلط چیز ہے کہ اگر ہم اس کو احسان سمجھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا صاف ستھرا گوشت نہیں کھا رہے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ ایک بدکار عورت کے ساتھ رات گزارتا ہے، یا آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جس کے پاس حلال اور طیب شوہر موجود ہے اور وہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ بدکاری میں رات گزارتی ہے۔ پھر آپ کا ایسی لکڑی پر گزر ہوا جو راستے کے کنارے واقع ہے، جو کپڑا اور چیز بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے اس کو پھاڑ ڈالتی ہے اور چاک کر دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سوال کیا، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ آپ کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راستے میں گزرنے والوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ پھر آپ کا ایک اور قوم پر گزر ہوا کہ جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھر بھاری گٹھر جمع کر رکھا ہے اور اس کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا مگر پھر بھی لکڑیاں ڈالا کر اس میں اور زیادہ جمع کر رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے جانے پر آپ نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس پر حقوق اور امانتوں کا بار لگا ہے جس کو وہ ادا نہیں کر سکتا، اس کے باوجود اپنے اوپر بوجھ اور زیادہ لاتا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کی زبانیں اور جن کے ہونٹ اور زبانیں لوہے کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، اور جب کٹ جاتی ہے تو پھر پہلے کی طرح صحیح سالم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح برابر سلسلہ جاری ہے، کاٹ دی جاتی ہیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں پھر کاٹا جاتا ہے، بار بار اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب اور وہ واعظ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا جائے اس پر عمل کی توفیق نصیب۔ پھر آپ کا ایک ایسی قوم پر ایسی جگہ پر سے گزر ہوا جہاں نہایت ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کی خوشبو ہے، اور پھر ایسے جگہ پر گزر ہوا جہاں سے بہت زیادہ بدبو محسوس ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنم کی بدبو ہے۔ یہ چند واقعات ضروری نصیحتوں پر مشتمل تھے، اس لیے تمام واقعات کا یاد رکھنا ترتیب بار مشکل تھا، تو اس لیے میں نے ان کو دیکھ کر بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت ہی عجیب و غریب واقعات ہیں سب، یہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ واقعات سب عالم مثال میں دیکھے۔ عالم مثال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقتاً جو واقعات ہیں ان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم آخرت میں بنائی ہے، تو ان کی مثال پیغمبر علیہ السلام کے سامنے یہ پیش کی ہے سب، اور یہ اس وقت میں پیش کیے ہیں جب آپ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس گئے ہیں، تو راستے میں سارے واقعات
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ مسجد اقصیٰ آپ پہنچ گئے، وہاں پر دروازے کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے انگلی سے اس میں سوراخ کیا اور وہاں پر براق کو باندھ دیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام اندر مسجد میں تشریف لے گئے۔ انبیاء کرام علیہ السلام، جن کو سارے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، وہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ بعض حضرات نے یہ بات بھی کہی ہے کہ بظاہر جاتے ہوئے نہیں بلکہ واپسی میں جب آپ تشریف لائے آسمانوں کی سیر کر کے تو آپ مسجد اقصیٰ میں پھر پہنچے اور وہاں پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے ساتھ آئے اور تب یہ امامت کرائی۔ اللہ جانتا ہے جاتے ہوئے امامت کرائی، سارے انبیاء کرام علیہ السلام استقبال میں موجود تھے، یا آتے ہوئے امامت کرائی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام رخصت کرنے کے لیے اور مشایعات کے لیے مسجد اقصیٰ تک آئے اور وہاں پر آپ نے امامت کرائی۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، بعض لوگوں نے پہلی بات کو کہا ہے اور بعض نے دوسری بات کو کہا ہے۔ بہرحال جاتے ہوئے امامت کرائی ہو یا آتے ہوئے کرائی ہو، نبی کریم علیہ السلام کی امامت سے یہ بات بتائی گئی آپ کو کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے مقتدی ہیں، آپ ان تمام کے امام ہیں اور ان تمام سے افضل ہیں۔ گویا آپ مقتدی ہیں اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے مقتدی ہیں، آپ پیشوا ہیں، سب کے امام ہیں، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، افضل الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ تک ایک سیڑھی لگائی گئی جس کو معراج کہا گیا ہے، اسی کے نام پر آپ کے سفر کو بھی معراج کہا گیا ہے۔ تو ایک سیڑھی لگائی گئی، اس سیڑھی پر آپ کو اس سیڑھی کے ذریعے سے چڑھایا گیا آسمان تک۔ جب پہلے آسمان کے قریب پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آواز آئی، کون ہے؟ میں جبرائیل ہوں، کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ ہاں محمد ہے، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں بلایا گیا ہے۔ تو فرشتے نے دروازہ کھول دیا آسمان کا اور ارشاد کہا مرحبا فنعم المجیء جاء، آپ کا آنا مبارک، بہت خوش آمدید آپ کو۔ اور اس کے بعد پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان سے ملاقات کیجئے، سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید ہو نیک اور صالح بیٹے کو اور صالح نبی۔ چونکہ آدم علیہ السلام کی آپ اولاد میں ہیں، تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اس لیے آدم علیہ السلام نے بالابن الصالح کہا، صالح بیٹے کو خوش آمدید۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، کھلوایا دروازہ۔ فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ میں جبرائیل ہوں، آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ ہاں محمد ہے، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ ہر ایک آسمان پر اسی طرح سوال جواب ہوا تو بتلایا کہ ہاں بلایا گیا ہے، دروازہ کھول دیا گیا۔ فرشتے نے استقبال کیا اور کہا مرحبا فنعم المجیء جاء، آپ کا آنا مبارک، خوش آمدید۔ اس کے بعد 2 شخصیتوں سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا ان کو سلام کیجیے، ملاقات کیجیے۔ سلام کیا، ملاقات کی، اور انہوں نے جواب دیا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، صالح بھائی کو اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ انہوں نے بیٹا نہیں کہا بلکہ بھائی کہا۔ یہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، جو دونوں خالہ زاد بھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ تو ان دونوں نے اس طرح سے کہا کہ صالح بھائی کو خوش آمدید اور صالح نبی کو خوش آمدید، چونکہ آپ ان کی اولاد میں نہیں ہیں اس لیے انہوں نے بھائی کہا، بیٹا نہیں کہا۔ اس کے بعد تیسرے آسمان کے قریب پہنچے، جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، پھر فرشتے نے اسی طرح سے سوال کیا، جواب دیا گیا، دروازہ کھول دیا گیا، اور تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ ان کو سلام کیجئے، یہ یوسف علیہ السلام نے سلام کیا، ملاقات ہوئی۔ انہوں نے وہی جواب دیا جو عیسیٰ علیہ السلام نے اور یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ صالح بھائی کو اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر چوتھے آسمان کے قریب پہنچے، وہاں پر دروازہ کھلوایا گیا اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ صالح بیٹے کو اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی اسی طرح جواب دیا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر چھٹے آسمان پر پہنچے، وہاں پہ دروازہ کھلوایا گیا، اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے فرمایا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ صالح بھائی کو اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر ساتویں آسمان پر پہنچے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام سے کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ صالح بیٹے کو اور صالح نبی کو خوش آمدید، کیونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، اس لیے انہوں نے مرحبا بالابن الصالح کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، جو ساتویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے۔ جیسے کعبہ دنیا کے اندر انسانوں کا قبلہ ہے، ایسے فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے ساتویں آسمان پر، جو بالکل کعبے کے اوپر ہے۔ وہاں سے اگر کوئی چیز، کوئی پتھر گرایا جائے تو کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر آ کر گرے گا، بالکل اسی طرح سے اس کے اوپر ہے۔ اور ایک نور کا دھاگا ہے جو کعبے سے لے کر کے بیت المعمور تک جاتا ہے، اسی طرح سے ساتوں زمینوں تک نیچے تک جاتا ہے۔ وہ نور کا دھاگا اصل قبلہ وہ ہے۔ کعبہ اس کی مثال ہے، کعبہ ایک علامت اور ایک نشانی ہے، اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نور کا مقصد ہے، نور وہاں پر اترتا ہے، تو نور کا ایک دھاگا ہے، اصل قبلہ وہ ہے۔ اسی لیے جب جہاز میں سفر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو الٹے ہو کر نہیں پڑھتے کہ کعبے کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھیں، سیدھا پڑھتے ہیں، جیسے جہاز چلتا ہے اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ اصل وہ نور کا دھاگا ہے جو بیت المعمور تک جاتا ہے، کعبے سے لے کر کے، بلکہ ساتوں زمین نیچے سے لے کر کے اور آسمان تک، ساتویں آسمان تک جاتا ہے۔ بہرحال بیت المعمور روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو داخل ہو گیا پھر کبھی قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی تعداد میں فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد ساتویں آسمان کے بعد جو واقعات پیش ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔